جو مجھے لگا کہ جیسے گھر سے باہر ایک جنگل ہے جس میں ہر طرف جنگلی درندے پھر رہے ہیں جو بچوں کو دیکھتے ہی جنسی زیادتی یا تشدد کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ایگزیجریشن ہے، یہ غلوف ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ مس پرسیپشن ہے۔ چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ خطرات اور حادثات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ڈر اور خوف سے خود بھی اور بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دیں، بلکہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ذہن میں خطرات کا تدارک کیا ہے وہ ہر وقت موجود رہے، کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں وہ موجود رہے، اور کچھ باؤنڈریز بنا دیں، لمیٹیشنز بنا دیں کہ کہیں بھی ایک بالغ ایک بچہ اکیلے نہ ہو۔ سمپل فارمولہ ہے، چاہے وہ ہمسائے میں ہو، دکان پہ ہو، گاڑی میں ہو، اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، کالج میں ہو، کوچنگ سینٹر میں ہو، ٹیوشن سینٹر میں ہو، وہاں پہ اس بات کو ممکن بنائیں کہ ایک بالغ ایک بچہ تنہا نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس سب گفتگو میں بہت تھوڑا ہم نے اس درندگی کے کازز پہ بات کی ہے، وجوہات پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اب اس آڈیو میں وہ کازز کے اوپر بات ہو۔ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں، اس ویڈیو میں بھی آڈیو میں بھی انشاءاللہ بات کروں گا کہ کیا کازز ہو سکتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گی بات تو انشاءاللہ کازز بھی سامنے آتے جائیں گے اور بار بار آتے جائیں گے، اور مزید ایکسپیریمنٹ جو لوگوں کو ملے اور ان کے ذہن میں آئے، انہوں نے ارد گرد دیکھے، ان کو یاد آئے، وہ بیان کیے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک بالغ اچانک کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا لیتا ہے؟ مطلب وہ کیا موٹیو ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے جو اس کو جنسی زیادتی پہ قائل کر لیتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عام طور پہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا یہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان 4 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں، جس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بالغ کسی بچے یا بچی کو اس لیے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے کیونکہ وہ بطور بچہ یا ٹین ایجر جنسی طور پر پرتجسس ہوتا ہے، کیوروسٹی اس میں بھری ہوتی ہے جنسی عمل کے بارے میں، سیکسول ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، اور وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے، تجربات کرنا چاہتا ہے جنسی طور پہ، اس لیے وہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی رسائی اور اس کا زور بچوں پہ ہی چل سکتا ہے، تو اس لیے وہ ان کو آسانی سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جن کو دماغی طور پہ یا میڈیکلی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مسئلہ علاج مانگتا ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک میچور آدمی بوڑھے مرد و خواتین کو اغوا کرتا ہے اور پھر ہر ایک کو باندھ کر ان کے جسم پر تشدد کرتا ہے، بلیڈ سے کاٹتا ہے، جلتا ہوا سگریٹ ان کو لگاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اسے گالیاں دیتے ہیں اور ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ گالیاں سن کے یہ آدمی خوش ہوتا ہے، اسے تسکین ملتی ہے، یہ بھی ایک نفسیات کی بیماری ہے۔ تو اسی طرح جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والا وہ نفسیاتی بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے علاج بھی ہوتا ہے اور علاج بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کازز کیا ہیں،